تیری یادوں سما پورسینہ رہے، تیری یادوں سما پورسینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بنے جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بنے جاؤں سلطان دی، ہر دم دم کروڑوں درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں اپنے وقت کے امام تھے۔ انہی کے زمانے میں معتزلہ نامی فرقے نے ایک بڑا فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، چنانچہ اس نے اپنے اس عقیدے سے خلیفہ وقت مامون معتصم اور واسق کو بھی متاثر کر رکھا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فتنے سے باخبر تھے، لہٰذا انہوں نے سخت مخالفت کی اور فرمایا قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے بادشاہ نے وقت نے آپ کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور کوڑے اتنے لگائے کہ جسم چھلنی ہو گیا۔ اس کے باوجود حق بات سے پیچھے نہ ہٹے، چنانچہ آپ کی جرأت و ہمت اور حق پر رہنے کی وجہ سے فرقہ معتزلہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک بڑے فتنے سے نجات دے دی۔ آپ کی وفات 77 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 ربیع الاول سن 241 میں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ 3.5 سیر آٹے کی روٹی پکائی گئی اور بکری ذبح کر کے اس کی کلیجی بھونی گئی۔ کلیجی میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی بوٹی پہنچی اور بکری کا گوشت 2 بڑے پیالے میں بھر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 2618، روایت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔
کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2122، روایت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مالی وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ رنج و غم کے وقت یہ دعا پڑھی جائے: اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن۔ ترجمہ: اے اللہ، آسان وہی چیز ہے جسے تو آسان بنا دے، اور جب تو چاہتا ہے تو رنج و غم کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ کتاب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 9979، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دوزخ سے ہر اس مومن شخص کو نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ سبحان اللہ۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2594، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی سرگوشی خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کی مشیت و ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک سورہ مجادلہ، قرآن پاک سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک سورہ یوسف، قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے انگور کا ایک گچھا لینا چاہا تو میرے اور اس خوشے کے درمیان آڑ کر دی گئی۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انگور کا دانہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑے ڈول کے برابر۔ کتاب ابو یعلا المصلی حدیث نمبر 1109، روایت حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سے سب سے بہتر سرما اس سمت ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 3871، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، اور وہ یہ ہے: مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، یعنی اس کی چھینک کا جواب دینا، کمزور کی اعانت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اور سلام کو پھیلانا، اور قسم کو پورا کرنا۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 6235، روایت حضرت برہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار۔